الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہوشاب کے غیور مسلمان بھائیوں، قرب و جوار سے آئی ہوئی مسلمان ساتھیوں، دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں بھی کوئی جلسہ، کوئی پروگرام، کوئی جرگہ منعقد کیا جاتا ہے تو اس پروگرام، اس جلسے کا مقصد دو مقاصد میں سے ایک ضرور ہوتا ہے. یا دنیاوی مقاصد اور یا دینی مقاصد میں سے ایک مقصد ضرور مد نظر ہوتا ہے. دنیاوی مقاصد الیکشن ہو، کرسی کا جھگڑا ہو، اقتدار کا جھگڑا ہو، یا کوئی دنیاوی مفادات ہو تو اس کے لیے جرگے اور جلسے، کانفرنس منعقد کیے جاتے ہیں. یا جلسے اور کانفرنس اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ اس میں لوگ جمع ہو جائے، ایک عالم، ایک خطیب، ایک مقرر قرآن و سنت سے کچھ ہدایات لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کے اصلاح کے لیے کوشاں کہ میرے تقریر اور میرے بیان سے لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچ جائے.
الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری جتنی بھی جلسے، جتنی بھی پروگرام منعقد کی جاتے ہیں، اس میں ہماری دنیاوی مقاصد نہیں۔ اگر مقصد ہے تو صرف دینی مقصد، کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچے، کسی کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو جائے، تو ایک بندے کی اصلاح ہو جائے تو ہمارے لیے دنیا اور دنیا مافیہ جو ہے سب سے بہتر ہے۔ آپ یقین جانیے، میں بھی ایک کاروباری بندہ ہوں، اپنے کاروبار ہے، اپنے علاقے میں بہت سارے مصروفیات ہیں۔ اسی طرح مولانا صاحب ہوں گی، کسی کو اتنا وقت اور اتنا فرصت نہیں ملتا کہ اس کو اپنے کاموں سے فراغت ملے اور کسی دوسرے کا سوچ لے۔ اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو صرف اسی لیے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے اور ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ اور نفع پہنچ جائے۔ اور یہی کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتی تھی۔ پیغمبر نے اپنے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے میری قوم، میں نے تو اللہ کے احکام آپ کو پہنچائی، آپ کی خیرخواہی کی، لیکن آپ خیرخواہوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتی، اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جانے میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہماری جولی میں کیا خیر آئے گا۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ سننے والوں کو فائدہ پہنچے، اور یہی کام انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرمائے، تو سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام، ان کے مد نظر ان کے تقریروں کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ بناتی تھی، تاکہ لوگ اپنا رب پہچانے، اپنا الہ پہچانے، اور دوسرا ہی کہ لوگوں کا اپنے آپس میں تعلق بناتی تھی۔ باپ کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، عزیزوں اور رشتہ داروں کا کیا حق ہے، اپنے اور پرائیوں کا کیا حق ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو یہ سکھاتی تھی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو، بڑے کو بڑا سمجھو اور چھوٹی پہ رحم کرو۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ کام تھا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرمائی، تو وہ چار اہم باتیں بیان کرتی تھی۔ پہلا ہی اللہ کی توحید، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی سانجا اور شریک نہیں، جس کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید باب تفہیم ہے، انتصاب کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ کی طرف ایک گوڑی کی نسبت کرنا کہ اللہ ایک ہے،
اس کا کوئی سانجہ اور شریک نہیں۔ دوسری بات انبیاء علیہ السلام یہ بیان کرتی تھی کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں اپنے طرف سے نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں جو بات کرتا ہوں اللہ کی طرف سے کرتا ہوں۔ اور تیسری بات صداقت الکتاب، جس پیغمبر کو اللہ نے کتاب دیا، صحیفہ دیا، تو وہ پیغمبر بتلاتی تھی کہ یہ کتاب، یہ صحیفہ، یہ صحیح بات ہے، صحیح صحیفہ ہے، صحیح کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اور چوتھی بات انبیاء علیہ السلام یہ بیان کرتے تھے کہ قیامت آنے والا ہے اور تمہارے ساتھ تمہاری زندگی کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ میں نے جو باتیں آپ کو پہنچائی، اگر آپ لوگوں نے مان لی تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور آپ کے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آپ نے نہیں مانی تو قیامت کے دن پشیمانی ہوگی۔ سورہ ملک میں بھی اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بیان کیا ابتدا میں، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت ڈالنے والا، خیر ڈالنے والا وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہے۔ برکت الاعطاء والنماء مع الخیر، مفسرین معنی کرتے ہیں برکت کا معنی ہی کہ کسی کو دے دے پھر اس میں اللہ تعالیٰ زیادتی لائی اور خیر کے ساتھ زیادتی ہو۔ علامہ نصفی نے لکھا ہے یہ کلمۃ تعظیم لا ينبغي لأحد الا للہ، یہ تعظیم کا ایک کلمہ ہے اور اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے مناسب نہیں کہ تم کہو گی کہ میں 11ویں والا پیر کے نام پہ دودھ دیتا ہوں تاکہ دودھ میں برکت آ جائے۔ نہیں، برکت ڈالنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اور اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اس سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے 11 دلائل ذکر کیے۔ 11ویں کی تردید کے لیے 11 دلائل ذکر کیے۔ پہلی دلیل ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک دلیل آخر میں، جو لوگ برکت ڈالنے والے اللہ کے بغیر کسی اور کو سمجھتے ہیں تو اس کا وجہ ذکر کیا آیت نمبر 8 میں، جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو ملائکہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ جب جہنم میں جہنم والے ڈالی جائیں گی تو جہنم کی جو چوکیدار ہیں ملائکے وہ پوچھیں گے آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ نذیر کا اطلاق پیغمبر بھی کیا جاتا ہے، عالم بھی کیا جاتا ہے۔ جنات کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کیا تمہارے پاس کوئی مولوی نہیں آیا تھا؟ سہیل طیب نے مسئلہ بیان نہیں کیا تھا، کسی اور نے بیان نہیں کیا تھا؟ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گی جہنم والے بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے کیا وہ تو آیا تھا ہمیں ڈرا رہا تھا کہ برکت ڈالنے والا اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں۔ فکذبنا، ہم نے اس کی تکذیب کی، ہم نے اس کو کہا تم جھوٹ بولتی ہو، فتوی لگائی۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے ان کو کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں بھیجا ہے، تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو۔ ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو ملائک ان کو کہہ دیں گی نہیں جی تم مگر بڑی گمراہی میں پڑی ہوئی تھی۔ یا ان کا قول ہے کہ وہ انبیاء کو کہتی تھی، علماء کو کہتی تھی تم گمراہی میں پڑے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا جب یہ مکالمہ ہو جائے تو اس کے بعد جہنم والی کہتے رہیں گے، واللہ جب وہ مکالمہ ہو جائے گا تو پھر جہنم والی کہے گی کاش کہ ہم نے قرآن سنا تھا، کاش ہم نے قرآن کو مانا تھا تو ہم جہنم میں نہ آتی تھی۔ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے اللہ نے آخری پیغمبر بھیجا اور اس کو ایک کتاب دیا جس کا نام ہے قرآن کریم۔ کتابیں تو اللہ نے پہلے بھی مبعوث فرمائی تھی، بھیجی تھی، تورات تھا، انجیل تھا، زبور تھا، لیکن تورات والوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ بخت نصر ان پہ مسلط ہوا اور ان سے تورات لے گئی۔ 40 سال بعد یہود جمع ہوئی، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ لکھا، اس کا نام تورات رکھا۔ اگر یہودیوں سے پوچھے کیا وہ کتاب ہمیں بتا دے جو اللہ نے بھیجا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، وہ تورات کو لے آئیں گے تو تورات تو 40 سال بعد تم نے لکھا تھا، وہی تورات جو اللہ نے بھیجا تھا وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر نصارہ سے پوچھا جائے کہ مجھے وہی انجیل دکھا دے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، تو انجیل کے 4 نسخے ہیں، ایک ہے انجیل متی، دوسرا ہے انجیل لوکا، تیسرا ہے انجیل یوحنا اور چوتھا ہے انجیل یونس۔ اگر نصارہ سے پوچھے کہ مجھے وہ انجیل دے دے، میں پڑھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، تو ایک طرف سے انجیل متی لے آئے گا، دوسرا انجیل یوحنا لے آئے گا، تیسرا انجیل یوحنا اور چوتھا انجیل یونس لے آئے گا۔ ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، ایک کتاب پہ صرف اور صرف مسلمان ہے، خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، کسی بھی مسلمان سے پوچھو کیوں کتاب مجھے دکھا دو جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، تو جہاں سے بھی وہ قرآن لے آئے گا، ابتدا میں سورہ فاتحہ ہوگا اور آخر میں سورہ والناس ہوگا، لیکن پھر بھی پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، مسلمانوں میں اتفاق نہیں، اتفاق مسلمانوں میں، اتفاق مسلمانوں کے ملک میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں 52 ممالک میں جہاں بھی مسلمان ہے ان کا ایک کتاب میں اتفاق ہے،
دوسرے مذاہب والا یہ نہیں بتا سکتی کہ ہمارا اتفاق ایک کتاب پہ ہے. جہاں مسلمان رہتے ان سب کا ایک پیغمبر پہ اتفاق ہے. جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان سب کا اس میں اتفاق ہے کہ ہمارا حاجت روا ایک اللہ ہے. لیکن مسلمانوں میں شیطان نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے، اور شیطان کی عادت یہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے قسم کہا تھا کہ میں ان کو بد اعمال اچھا دکھا دوں گا، پھر یہ توبہ نہیں نکالیں گی. شیطان ایک دفعہ اس نے ایک چیخ نکالی، اس کے اولاد جمع ہوئی، پوچھنے لگی کیا ماجرا ہے. شیطان نے کہا میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، آخر میں توبہ نکالیں گی، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اللہ ان کو معاف کر دیں گی. وہ بھی حیران ہوئی. پھر تھوڑی دیر بعد ایک چیخ نکالی، پھر اولاد اس کی جمع ہوئی، پوچھنے لگی. تو شیطان نے کہا اب میں نے ایک طریقہ سیکھا. انہوں نے کہا کیا؟ اسے کہا گناہ کریں گی اور گناہ کو گناہ نہیں کہیں گی، اس کو ثواب کہیں گی تو توبہ نہیں نکالیں گی. آج ہماری بدبختی ہے کہ گناہ بھی کرتے اس کو گناہ بھی نہیں کہتے. شرک تو سارے کہتے ہیں، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں کہ شرک کس چیز کو کہا جاتا ہے. شرک ایسی مرض ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. سورہ نساء میں اللہ نے آیات دو جگہ ذکر کیا، لیکن تتم میں دونوں مختلف ذکر کیے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. تتمی اسی وجہ سے مختلف لائی کہ ایک شرک تھا مولویوں کا اور دوسرا شرک تھا عوام کا. مولوی جب شرک کرتے تھے تو شرک کے لیے دلائل بناتے تھے، یہ دلیل ہے اپنی طرف سے دلائل بناتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا گناہ بنایا. اور جب عوام کے ساتھ خطاب ہے، عوام بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوتا. میرے والد صاحب کو ایک دفعہ ایک بندی نے کہا حضرت عوام آپ کو گالیاں دیتے ہیں. میرے والد صاحب نے فرمایا میں ان کو دعائیں دیتا ہوں. اس نے کہا حضرت یہ کیسے؟ میرے والد صاحب نے فرمایا جب عوام مجھے گالیاں دیتے ہیں میں ان کو دعا اسی وجہ سے دیتا ہوں کہ ان کو میں بے دین نظر آتا ہوں اور ان کی دلوں میں دین کی محبت ہے، اسی وجہ سے مجھے گالیاں دیتے ہیں. اور مولوی جب گالیاں دیتے تو ضد اور عناد کی وجہ سے دیتے ہیں، اسی وجہ سے میں ان کی مخالفت کرتا ہوں. عوام بیچاری ان کو پتہ نہیں ہوتا. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا ہے شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے.
اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب چیزوں کو جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا پیر میرا فقیر میرے حال سے باخبر ہے، یہ شرف العلم ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اور اس کی وضاحت کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مستقل سورتیں لائی۔ صرف ایک سورت کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے 4 واقعات ذکر کی، بڑوں کی۔ ایک واقعہ ہے اصحاب الکہف کا، بہت بڑے اولیاء کرام ہیں اور ان کی ولایت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سوئے ایک غار میں اور جب اٹھے ایک دوسری سے پوچھنے لگے، قالا قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ جب وہ اٹھی تو ایک دوسری سے پوچھنے لگے کتنی مدت گزاری اس غار میں؟ کچھ کہنے لگی 1 دن اور کچھ کہنے لگی دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ وہ 309 سال سوئی تھی، ان کو اپنے حال کا پتہ نہ تھا، مردی بھی نہ تھی زندی تھی اور سوئی تھی، ان کو اپنے حال کا پتہ نہ تھا۔ دوسرا واقعہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کرو، ذوالقرنین کا واقعہ بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں تمہیں کل بیان کر دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر یہ نہ کہو کہ میں کل ہی کام کروں گا، ہاں انشاءاللہ کہتے ہو، تمہیں کل کا پتہ نہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قدم با قدم حضرت خضر سے پوچھا یہ کیوں کیا؟ آخر میں حضرت خضر نے فرمایا فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ دیوار جو تھا اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ پڑا تھا، کشتی میں نے توڑ دی اسی وجہ سے، آدمی کو مار ڈالا اسی وجہ سے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ تھا، چھوٹا واقعہ ایک ہی صورت میں ذوالقرنین کا ذکر کیا کہ ساری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن ان کو ظاہری باتوں کا پتہ نہ تھا۔ لا یکادون یفقہون قولا، ظاہری باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، تو سورت کا خلاصہ آیت نمبر 26 میں ذکر کیا لہو غیب السماوات والارض، صرف اللہ ہی کی علم میں علم غیب آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ پیغمبر پاک کی بیوی پہ الزام لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ تھا، پریشان تھی حیران تھی جب تک وحی نہیں آئی۔ جب پیغمبر عالم الغیب نہیں تو اس زمانے کی پیر عالم الغیب ہے جو کہتے کہ مرید کے حال سے میں باخبر ہوں۔ ہمارے علاقے میں یہ افغانستان والے آتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں ان کو ہم کوچیان کہتے ہیں، جن کے پاس یہ بیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ ان میں ایک پیر تھا، تو ایک دن وہ پیر کے پاس ایک مرید آیا،
اور دور سے اس نے بڑی زور سے آواز لگائی کہ پیر صاحب آپ کامل ہیں۔ پیر صاحب نے لوگوں کو، مریدوں کو کہا کہ اس کو رستہ چھوڑ دو، میرا کوئی کمال ظاہر کیا ہوا ہے تو شاید اس کو پتہ ہے۔ جب وہ مرید قریب آیا، اس نے کہا پیر صاحب آپ کامل ہیں۔ اس نے کہا کیسے کامل ہوں، تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا میں کل بھیڑ بکریاں چرواتا تھا، اسی میں ایک بھیڑیا آیا۔ جب بھیڑیا آیا تو میں نے آواز لگائی پیر صاحب اگر کامل ہو تو میری بھیڑ بکریوں کو بچاؤ۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ آئی، آپ کی کان ایسی تھی اور دم ہلا رہی تھی، اور آپ نے جب غب غب کر دیا تو ساری بھیڑ جو وہ بھاگ گئی، بیڑی بھاگ گئی۔ اس نے کہا او خنزیر میں کتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، کسر نفسی نہیں کرنا، کسر نفسی نہیں کرنا، آپ کامل ہے۔ اس نے کہا مجھے گالیاں دیتی ہو۔ مرید کو گالی سے پکڑ لیا۔ ایک تو ایسی پیر ہوتی ہے کہ ہم پیر ہیں اور بس مرید کے حال سے باخبر ہے۔ مرید بھی کہتے ہیں نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت، بس میرا پیر ہے وہ کامل ہے، میں اس کا تابعدار ہوں اور اس کا فرمان بردار ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن بھیجا ہے، قرآن کو سیکھنا ہوگا۔ مجھے سہیل طیب صاحب نے کہا تھا کہ شرک کے اقسام بیان کرنا ہوگا۔ ایک قسم تو میں نے بیان کیا شرک فی العلم، دوسرا ہے شرک فی تصرف، کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا بغیر اسباب ظاہریہ کا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کوئی کسی کو نفع اور نقصان بغیر اسباب کے نہیں پہنچا سکتا بغیر اللہ کے۔ اور تیسرا ہے شرک فی العبادت، فی الدعا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بلانے میں شریک کر دے۔ جیسا کہ آپ اللہ کو پکارے یا اللہ میری مدد کر، اگر کسی اور سے مدد مانگی تو یہ شرک فی دعا۔ اور چوتھا ہے شرک فی العبادت، کہ پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ اور قرآن کریم میں اس پہ ہزاروں آیات موجود ہے اس کی تردید میں۔ آج کا لوگ شرک میں مبتلا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ ایک جماعت اس کے لیے چاہیے جو شرک کی تردید کرے اور توحید کا بیان کرے، لوگوں کے عقیدے کا اصلاح کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایک جماعت کا انتخاب کیا ہے جس کا نام ہے اشاعت التوحید و سنہ۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ اس جماعت کا کام ہے کہ شرک کی تردید کرتے ہیں، توحید کا بیان کرتے ہیں، بدعات کی تردید کرتے ہیں، سنت کا بیان کرتے ہیں، رسومات باطلہ کی تردید کرتے ہیں، اور پیغمبر پاک کی طریقے سکھاتے ہیں۔ آئیے اس جماعت کے ساتھ متفق ہو جائیں، اپنی عقیدے کی اصلاح کرے اور عمل کی اصلاح کرے۔ میں نے جس سورت کی تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مسئلہ بیان کیا ہے توحید کا، اس میں اور مسائل نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے میرے پیغمبر وہ اللہ جو تم بھی مانتے ہو وہ ایک ہے، ہوا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا ضمیر شان، یہ تو علماء جانتے ہیں، لیکن وہ اللہ جو آپ بھی مانتے ہو ایک ہے، کیونکہ مشرکین تو اللہ کو مانتے تھے، کشتی میں سوار ہو جاتے اللہ کو پکارتے تھے، امور اعظام میں اللہ کو پکارتے تھے۔ تو وہ اللہ جو آپ بھی مانتے ہیں وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے جو حاجات پورا کرنے والا ہے۔ الصمد ما یصمد الیہ فی الحوائج، اس کو کہا جاتا ہے جس کو مصیبتوں میں تکلیفوں میں پکارا جاتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی نائب ہے اور نہ وہ کسی کا نائب ہے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی سانجا اور مثل نہیں۔ کف مثل کو کہا جاتا ہے، اس کا کوئی سانجا اور مثل نہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد ہماری جماعت کا بہترین خطیب اور ہمارا بڑا بھائی حضرت مولانا عصمت اللہ خان ملتانی صاحب، وہ اس کی تشریح بھی کرے گا، تفصیل بھی کرے گا۔ میں نے تو وقت زیادہ لیا، ارادہ تو یہ تھا کہ میں 10-15 منٹ بیان کروں گا، لیکن آپ کی شوق، آپ کی محبت اور آپ کی دل جمی ایسی تھی کہ مجھے بھی مزہ دے رہا تھا کہ میں قرآن کریم بیان کروں۔ تو اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔